حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر جاتی تھی تو بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا تھا اور مجھے دھوپ نہ لگتی تھی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کے پاس جاتی تو راستے میں جتنے درخت ہوتے ان کی شاخیں میرے سامنے جھک جاتی جیسے وہ مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس کھڑے رکھتیں اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، تمہارے جانے سے یہ پانی نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں تکلیف ہوگی۔ اس طرح حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی سر میں درد تو کبھی جسم میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن۔ مجھے یہ ساری باتیں جان کر حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 ماہ میں کوئی تکلیف نہ ہوئی، یہاں تک کہ سر درد بھی نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اس کو دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو، آسمان پر لال ستارہ نکل آیا ہے اور چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو مدینے میں کس کے ہاں بچے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودی نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی تک کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 ماہ رہتے تھے تو کسی کے 4 ماہ۔ ان یہودی نے واپس آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے بولا اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو معلوم ہوا ہاں کہ یہاں بہت سی عورتیں ہیں کہ جن کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو ان یہود نے کہا نہیں، ایسا بچہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں، عبد المطلب کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ کی کچھ مہینے پہلے وفات ہو چکی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرا اور آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی تھی۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوب، کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ساری زندگی میں 26,000 بار آئے۔ رات ہوئی، حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے
حضرت عبد المطلب کو خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کے ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رہو، کیونکہ آج عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے کہ ہمارے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو تو ہم فوری کوئی انتظام کر سکے۔ پوری رات کوئی بھی نہ سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی بادلوں میں خاموش ہو گیا تھا۔ اس طرح ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو بلا کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور صبح ہونے سے کچھ لمحے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک ماں کی آنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرائیں اور آمنہ سے کہنے لگیں، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی حیرانگی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا، اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والے ذات اللہ ہی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک سے ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے آواز آنے لگی، اے جبرائیل، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ اور سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی، ایوب کا صبر، اسے ابراہیم کی دوستی دو، داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری دی اور کہا کہ اے عبد المطلب، یہ پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر ساری رات جاگے حضرت عبد المطلب کی تھکاوٹ اچانک غائب ہو گئی اور وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور دائی شفا سے کہا، جلدی سے مجھے میرا پوتا دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا اپنے بھتیجوں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن خوشی کے مارے آپ کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی نعرے لگاتے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے
جس کی خاطر اس کائنات کو بنایا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔